السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 11۔ پچھلی سبق میں تختی نمبر 10 مکمل ہو گیا تھا، جو کہ تھا اخفاء کا بیان، اور حروف اخفاء 15 ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا ہے تو مشق کیجیے اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 11 جزم سکون۔ کیا پڑھیں گے؟ جزم سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی دال کی جیسی جو بنی ہوئی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں اردو میں جزم، اور عربی میں سکون۔ کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ تو تختی نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے قلقلہ کا بیان۔ قلقلہ کا بیان۔ تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ سب سے پہلے سمجھیں گے قلقلہ کے معنی کیا ہوتا ہے۔ تو قلقلہ کے معنی ہوتا ہے حرکت دینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ حرکت دینا، یعنی کہ حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت دینا۔ جب ہم مخرج کو حرکت دیں گے تو حرف کی آواز گیند کی طرح اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ یوں سمجھ لے کہ ٹکرا کر الگ الگ معلوم ہوگی، ڈبل ساؤنڈ معلوم ہوگا، یا یوں کہہ لے کہ ایکو ساؤنڈ آئے گا جب ہم قلقلہ کریں گے۔ تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جدین۔ کیا ہے مجموعہ؟ قطب جدین۔ یہ 5 حروفوں کو جوڑ کر مجموعہ بنایا گیا ہے، جو ہے قطب جدین۔ آگے کہا جا رہا ہے جب ان پر جزم ہو، یعنی کہ یہ جو 5 حروف ہے ان پر جب بھی جزم آئے یعنی کہ سکون آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جب ان 5 حرفوں میں جزم آئے گا، پورے قرآن شریف میں کہیں پر بھی یہ حروف ہو اور اس پر جزم ہو، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے پیچھے والے حرف سے ملا کر تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، یعنی کہ ڈبل ہو جائیں گے، ساؤنڈ ڈبل آئے گا، ایکو قسم کی آواز آئے گی، گیند کی طرح اچھلتی ہوئی معلوم ہوگی آواز جب ہم ان پر قلقلہ کریں گے۔ تو سکون جب بھی آتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر تو ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے حرف یعنی کہ سکون والے حرف سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس سے ہم سکون والے حرف کو ملاتے ہیں۔ جس طرح سے یہاں پر مثال دی گئی ہے، با کے اوپر سکون ہے اور سکون سے پہلے کون سا حرف ہے؟ حمزہ۔ تو حمزہ کو با سے ملائیں گے، تو جب بھی ان 5 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے اور اس کے اوپر سکون ہو تو ہم جب پیچھے والے حرف سے اس حرف کو ملائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ۔ کیا کریں گے؟ قلقلہ۔ اس طرح سے آواز نکالیں گے کہ ٹکرا کر مخرج الگ الگ سنائی دے، ایکو کی طرح سنائی دے، گیند کی طرح اچھلتی ہوئی سنائی دے۔ ان کے علاوہ یعنی کہ یہ جو 5 حروف ہے، ان حروف کو چھوڑ کر الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہے، صرف یہ 5 حروف کو چھوڑ کر جتنے بھی حروف ہے اس پر اگر جزم آئے تو وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یاد رہے، غور سے سنیے۔ ان حروف، یہ جو 5 حروف ہے اس پر اگر جزم آتا ہے تبھی ہم قلقلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو اس پر اگر جزم آتا ہے تو وہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، وہاں پر ہماری آواز بالکل رک جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ الگ الگ نہیں ہوگی، ٹکرائے گی نہیں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کر کے بتاتی ہوں
یہاں دیکھیے با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں دیکھیے با ہے، یہاں بھی با ہے، اور با کیا ہے؟ با کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، یعنی کہ جزم ہے۔ تو ہم جب حمزہ کو با سے ملائیں گے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ وہ کس طرح سے؟ غور سے سنیں۔ حمزہ با زبر اب، 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 اب۔ حمزہ با زیر اب، اب، اب۔ حمزہ با پیش اب، اب، اب۔ جیم با زبر جب، جب، جب۔ جیم با زیر جب، جب، جب۔ جیم با پیش جب، جب، جب۔ اب دیکھیے غور سے سنیے، اگر کوئی کرتا ہے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، تو قلقلہ نہیں ہوا، کیونکہ آواز ٹکرا نہیں رہی ہے، مخرج الگ الگ نہیں ہو رہے ہیں۔ جب ہم کریں گے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، یہ ہوا پراپر قلقلہ، یہ ہوا صحیح طریقہ قلقلہ کرنے کا۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے حمزہ با زیر ایبے، حمزہ با زیر ایبے، حمزہ با پیش اوبے، ایبے، ابے، ایبے، اوب، تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آواز نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ ابے، ایبے، اوبے، اس طرح نہیں کرنا، ہمیں مخرج پر رک کر منہ کو کھولنا ہے۔ اب، ایب، اوب، دیکھیے فرق محسوس کیجئے۔ اگر کوئی کرتا ہے ابے، ایبے، اوب، اور اگر کوئی کرتا ہے اب، ایب، اوب، یہ ہے پراپر طریقہ، یہ ہے صحیح طریقہ، نیچے کی طرف آواز نہیں لے جائیں گے۔ جیسے یہاں پر آگے دیکھتے ہیں جب، جیب، جب، اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط ہے، تو قلقلہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، پراپر جو طریقہ ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے اب، ایب، اوب، تو یہ بھی غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم ادا کر رہے ہیں، قلقلہ جب کر رہے ہیں تو ایک قسم کی ہوا سی نکل رہی ہے، حلق سے ہوا سی نکل رہی ہے، تو یہ غلط ہے، ہوا نہیں نکلے گی حلق سے، ہم کو بالکل صاف اور واضح طور پر قلقلہ ادا کرنا ہے۔ وہ اب، ایب، اوب، جب زبان ہونٹ دونوں سٹے گا اس کے بعد منہ کو اوپن کریں گے، کھول دیں گے، اب، ایب، اوب، کلیئر؟ جب، جیب، جوب، نیچے آ جائیے، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر سید، سین دال پیش سود، کلیئر؟ اگر کوئی کرتا ہے صد، سیدھ، سود، غلط۔ اگر کوئی کرتا ہے صدے، سیدے، سودے، غلط۔ ہم کو کرنا ہے صد، سید، سود، کلیئر؟ خوب غور سے سنیے کس طرح سے میں نکال رہی ہوں۔ اب، ایب، اوب، جب، جیب، جوب، دیکھیے ایکو ٹائپ کی آواز آ رہی ہے، ساؤنڈ ڈبل ڈبل آ رہا ہے کہ با کو جیسا لگ رہا ہے ہم 2 مرتبہ ادا کر رہے ہیں۔ جب، جیب، جوب، بج، بج، بوج، صد، سید، سود، کلیئر؟ نیچے آ جاتے ہیں۔ قط، قیق، قط، جق، جیق، جوق، کلیئر؟ اگر کوئی کرتا ہے جق، جیق، جوق، غلط ہے، ہوا کی سی آواز نہیں آئے گی، کلیئر؟ جق، جیق، جوق، اگر کوئی کرے جق، جیق، جوق، تو یہ قلقلہ ادا نہیں ہوا،
ایکو ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے، گیند کی طرح سے اچھلتی ہوئی آواز نہیں آ رہی ہے، ہمیں کرنا ہے جق جیق جوق۔ کلیئر؟ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے دہراتی ہوں، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف قاف با جیم دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدی۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈبل ہو جاتے ہیں، ڈبل ساؤنڈ آئے گا، گیند کی طرح اچھلتی ہوئی سی ساؤنڈ آئے گی۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے جیسے کہ با کی جگہ تا ہو تو ہم قلقلہ نہیں کریں گے، کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ حروف قلقلہ صرف اور صرف 5 ہے، جب ان پر جزم ہوگا تبھی ہم قلقلہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں یہاں پر با کی جگہ تا ہو تو تا تو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہم یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ات، ایت، ات۔ اگر کوئی کر دے اتا، ایتا، اتا تو غلط ہو جائے گا۔ تو صرف انہی 5 حرفوں میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ٹکرانا ہے، ایکو ساؤنڈ نکالنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے الف سے یا تک اور ان پر جزم ہو یعنی کہ سکون ہو تو وہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، وہاں پر آخری حرف پر ہماری آواز بالکل رک جائے گی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ات، ایت، ات۔ اب دیکھیں اس، 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 اک، 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 ال، 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 ام، ام، ام۔ اس طرح سے آواز بالکل رک جائے گی، تا میں آواز رک جائے گی، میم میں آواز رک جائے گی، ام، 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 ال، ال، ال۔ جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آواز ٹکرا رہی ہے، اب، 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 جب، 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 بج، 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 صد، صد، سد۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے نیچے پڑھیں گے جو مشق دیا ہوا ہے کہ حروف قلقلہ کے باقی حروف جو ہو، حروف قلقلہ کو چھوڑ کر باقی کے جو حروف ہیں الف سے یا تک ان پر اگر جزم آئے گا تو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال بتائی، تا پر اگر جزم ہو تو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوب مشق کریں، قرآن کو صحیح کرنے کے پیچھے خوب مشق کریں اور گھر میں بھی لوگوں کو سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔